أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھیے اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کے ہمیں احکامات نازل کی، پوری صورت نازل کر دی کہ تم نے کیا کھانا ہے، کیسے کھانا ہے، کیا کرنا ہے. پچھلی پوری آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان کو جوڑا، اس میں بہت اچھی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام کی تمام باتیں بتا دی. اس کو بتانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سے دوبارہ سے کیا کہا، اپنے کھانے پینے کے معاملے میں احتیاط برتو. جو بھی چیز اللہ کے، جو بھی چیز خرچ کرتے ہو، جو بھی چیز تم دیتے ہو، اس کو اللہ تعالیٰ کے نام پر دو. اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کچھ اللہ کے لیے ہے تو وہ ان شریکوں کی طرف پہنچ جاتا ہے. اللہ کا حصہ نکال لیتے ہیں اپنے شریکوں کے لیے، لیکن اپنے شریکوں سے حصہ نکال کے اللہ کو نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے ان کی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے تاکہ وہ ان کو برباد کر دیں اور تاکہ ان پر ان کے دین ہی کو مشتبہ بنا دیں. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، چنانچہ آپ ان کو چھوڑ دو اور جو وہ جھوٹ باندھتے ہیں. ہم خواتین مسکیریجز کروا دیتی ہیں، مسکیریجز تو سوری ہو جاتے ہیں، ابارشنز کروا دیتی ہیں. تو یہ ان خواتین اور ان کے جو ہسبینڈس ہیں، ان دونوں کے لیے یہ معاملات ہیں. اللہ نے ان کو سختی سے منع کیا، اور وہ جان جو آپ کے جسم کے اندر موجود ہے، وہ جو بچہ جو سب گناہوں سے پاک صاف ہے، اسے تو اس دنیا کو دیکھا نہیں، تو وہ آپ نے جو ابارشن کروایا وہ ایک قتل ہے. اور سوچئے ایک ایسے معصوم بچے کا قتل، ہم اگر کسی کو گلا گھونٹ کر مار دیں، کسی بچے کا گلا گھونٹ کر مار دیں، کتنے معاملے مچتے ہیں میڈیا پر، ہر طرف، ہر جگہ پر. کتنے ظالم تھے، انہوں نے بچے کو مار دیا، یہ کیا، وہ کیا، اس کو سخت سزا ملے. اور جو ابارشن کرواتے ہیں ان کی تو ہڈیاں، جسم کا ایک ایک حصہ توڑ توڑ کر الگ الگ کر کے نکالا جاتا ہے. تو کیا اس کے معاملے میں ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی؟ کیا اس بچے کی فیلنگز نہیں ہیں؟ کیا اس بچے کو درد محسوس نہیں ہوتا؟ کیسی بدبخت ہیں ہم، وہ عورتیں تمام جو اس طرح سے ابارشنز کروانے پر آمادہ ہوتی ہیں بغیر کسی وجہ کی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تاکہ وہ ان کو برباد کر دیں اور تاکہ ان پر ان کے دین ہی کو مشتبہ بنا دیں. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایسا نہ کرتے، چنانچہ آپ ان کو چھوڑ دیں اور جو وہ جھوٹ باندھتے ہیں. اور آپ اپنے زام باطل میں انہوں نے کہا کہ یہ جانور اور یہ کھیت ممنوع ہیں، انہیں کوئی نہیں کھائے گا مگر وہی جسے ہم اپنے خیال کے مطابق چاہیں گے. اور کچھ جانور ہیں ان کی پشتیں حرام کر دی گئی ہیں، اور کچھ جانور ہیں جن پر وہ اللہ تعالیٰ کا نام ذکر نہیں کرتے. اس پر جھوٹ باندھتے ہوئے جلد ہی وہ انہیں ان کا بدلہ دے گا اس وجہ سے جو وہ جھوٹ باندھتے ہیں. اور انہوں نے کہا جو بھی ان جانوروں کے پیٹوں میں ہے وہ خالصتاً ہمارے مردوں کے لیے ہے، اور وہ ہماری بیویوں پر حرام ہے. یعنی کہ اگر کوئی بچہ نکل آتا تو وہ کیا کرتے کہ وہ حرام کر دیتے، اپنی بیویوں کو نہ کھلاتے. اگر کسی کو ذبح کرتے اور وہ اگر اس کو ذبح کرتے اور اس میں سے کوئی بچہ نکل آتا تو وہ صرف اپنے لیے حلال کرتے اور عورتوں کے لیے حلال نہ کرتے. اور اگر وہ مردہ ہو تو اس میں سب شریک ہیں. ہاں اگر مرا ہوا کوئی بچہ نکلے جانور کے پیٹ میں سے تو وہ پھر عورتوں کو بھی دے دیتے کھانے میں. حلال ان کے لیے وہ بھی تھا بچہ جو مرا ہوا ماں کے پیٹ سے نکلے. اللہ تعالیٰ نے جلد ہی ان کی بات بنانے کی سزا دے گا. یقیناً وہ کمال حکمت والا، سب کچھ جاننے والا ہے. یقیناً وہ لوگ گھاٹے میں پڑ گئے جنہوں نے اپنی اولاد کو حماقت میں بغیر علم کے قتل کیا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہوئے اس کو حرام کر لیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا تھا. یقیناً وہ گمراہ ہو گئے اور ہدایت پانے والے
نہیں ہوئے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے باغات کو پیدا کیا، چھجوں پر چڑھائے ہوئے اور نہ چڑھائے ہوئے، اور کھجوروں کو اور کھیتوں کو کہ اس کے پھل مختلف ہوتے ہیں، اور زیتون اور انار کو وہاں ملتے جلتے بھی ہیں اور نہ ملتے جلتے بھی ہیں، جب وہ پھل لائیں۔ یعنی کچھ ایسے ہیں جو بیلوں کی صورت میں ہیں، کچھ ایسے ہیں جو درختوں پہ اپنے پھل لے کر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ پھل لائیں ان کے پھل کھاؤ، اور اس کی کٹائی کے دن اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرو اور حد سے نہ گزرو۔ یعنی کہ جب تمہارے پھلوں کی کٹائی ہو تو غریبوں کو بھی ان کا حصہ دو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور مویشیوں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے ہیں، کچھ زمین میں سے لگے ہوئے ہیں، کھاؤ اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا ہے، اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے 8 قسمیں بیان کی ہیں جانوروں کی، وہ کیا ہیں؟ 2 بھیڑ سے اور 2 بکری سے۔ آپ پوچھیں 8 قسمیں ہیں 2 بھیڑ سے یعنی کہ نر اور مادہ، اور 2 بکری سے۔ آپ پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں ماداؤں کو، یا وہ بچہ جس پر ان دونوں ماداؤں کے رحم لپٹے ہوئے ہیں؟ اگر تم سچے ہو تو مجھے کسی علم کے ساتھ بتاؤ۔ اگر تمہیں علم ہے، تم سچ بول رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی اپنے علم کے ساتھ بتاؤ۔ یعنی انہوں نے اپنے پاس سے ہی یہ گمان کر لیا کہ نر جو ہے وہ حلال ہے اور مادہ حرام ہے، اور کون سا عورت کے لیے حلال ہے اور کون سا مرد کے لیے حلال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہارے پاس اس کے بارے میں کوئی بات ہے تو اپنی دلیل لے کر آؤ۔ ان لوگوں نے اپنے اوپر حلال جانوروں کو خود سے اپنے اوپر حرام کر دیا۔ 8 زوج یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں۔ ایک ہی جنس کی نر اور مادہ کو زوج جوڑا کہا جاتا ہے، اور ان دونوں کی ایک ایک فرد کو بھی زوج کہہ لیا جاتا ہے، کیونکہ ہر ایک دوسرے کے لیے زوج ہوتا ہے۔ قرآن کی اس مقام پر بھی ازواج افراد ہی کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی 8 افراد اللہ نے پیدا کیے جو باہم ایک دوسرے کا جوڑا ہیں۔ یہ نہیں کہ زوج معنی جوڑے پیدا کیے، کیونکہ اس کی طرح تعداد 8 کی بجائے 16 ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو 2 قسم سے نر اور مادہ کیے ہیں، یعنی بھیڑ سے نر اور مادہ اور نر اور مادہ، اور بکری سے نر اور مادہ پیدا کیے۔ بھیڑ میں دمبا بھی شامل بھیڑ میں ہی ہوتا ہے۔ مشرکین جو بعض جانوروں کو اپنے طور پر ہی حرام کر لیتے تھے، اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نروں کو حرام کیا ہے یا ان کی ماداؤں کو حرام کیا ہے یا ان کے بچوں کو، دونوں کو حرام کیا ہے جو ان کے پیٹ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ایسا اللہ تعالیٰ نے کیا، اللہ نے ایسا کوئی حرام نہیں کیا۔ اگر تم کہتے ہو ایسا ہے تو تمہارے پاس جو دلیل ہے اس دلیل کو لے کر آؤ کہ اللہ تعالیٰ نے کس دلیل کے تحت تم پر یہ چیزیں حرام کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ یعنی جب تم جو بعض جانوروں کو حرام قرار دیتے ہیں، کیا جب اللہ نے ان کی حرمت کا حکم دیا تو تم ان کے پاس موجود تھے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کی حرمت کا کوئی حکم ہی نہیں دیا، یہ سب تو اپنے پاس سے افطرا گھڑ رہے ہیں۔ اب یہاں پر مزید پیچھے ہم نے 2 پڑھائی، ایک بھیڑ کا نر اور مادہ 2 ہو گئے، ایک بکری کا نر اور مادہ 4 ہو گئے، ایک اونٹ کا نر اور مادہ 6 ہو گئے، اور ایک گائے کا نر اور مادہ کتنے ہو گئے؟ 8 ہو گئے۔ یہ 8 پورے ہو گئے۔ 2 اونٹ سے اور 2 گائے سے۔ آپ پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں نروں کو حرام کیا یا دونوں ماداؤں کو، یا وہ بچہ جس پر دونوں ماداؤں کے رحم لپٹے ہوئے ہیں؟ کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کی وصیت کی تھی؟ چنانچہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کرے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اے نبی آپ کہہ دیں مجھ پر جو وحی کی گئی ہے، میں اس میں کوئی چیز نہیں پاتا جس کا کھانا کسی
کسی کھانے والے پر حرام کیا گیا ہو، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو۔ یعنی کہ بہایا ہوا خون ہو، جمع ہوا خون نہ ہو، جیسے کلیجی اور تلی وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، بہایا ہوا خون ہو۔ اب سب سے میری گزارش ہے کہ پلیز اپنے کیمراز کا دھیان رکھا کیجیے، ابھی بھی دو لوگوں کے کیمراز آن تھے اور میں نے ان کے کیمراز کو آف کیا ہے۔ سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت کے، یقیناً وہ ناپاک ہے یا وہ نافرمانی کا باعث ہو جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، پھر جو شخص مجبور کر دیا جائے کہ وہ نافرمانی کرنے والا نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے اور حد سے گزرنے والا بھی نہ ہو، تو بلا شبہ آپ کا رب بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور ان لوگوں پر جو یہودی بن گئے، ہم نے ہر ناخن والے جانور کو حرام کر دیا تھا۔ یعنی کہ یہودیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا تھا۔ یہ ان کے اس سبب کے تحت تھا جو انہوں نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر تمام ناخن والے جانوروں کو حرام کر دیا جن کے ناخن ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان پر ناخن والے جانوروں کو حرام کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو محرمات میں ان کے لیے شامل کر دیا۔ اس سے مراد کون سے جانور ہیں؟ اب ان کی اب ناخن والے جانوروں سے مراد وہ ہاتھ والے جانور ہیں جن کی انگلیاں پھٹی ہوئی یعنی جدا جدا نہ ہوں، جیسے اونٹ، شتر مرغ، بطخ اور گائے اور بکری وغیرہ۔ ایسے سب چرند پرند حرام تھے، گویا صرف وہ جانور اور پرندے ان کے لیے حلال تھے جن کے پنجے کھلے ہوئے ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے چربی، جو گائے کی چربی اور بکری کی پشت پر تھا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حرام کر دیا۔ چربی کی صرف وہ مقدار ان کے لیے حلال تھی جو گوشت کے ساتھ بالکل جڑی ہوئی ہو، جس کو الگ کرنا ان کے لیے ممکن نہ ہو، صرف وہ اتنی سی چربی ان کے لیے حلال تھی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتی ہے اور گایوں اور بکریوں میں سے ہم نے ان پر ان دونوں کی چربیاں حرام کر دیں، سوائے اس کے جو ان دونوں کے پیٹھوں یا انتڑیوں نے اٹھایا ہو، یا جو کسی ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہو، یہ ہم نے انہیں ان کی سرکشی کی وجہ سے سزا دی تھی۔ یہ یہودیوں کے پر اللہ نے حرام کیا تھا۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کے لیے کمی کی، لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانا ہی نہیں۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم ہی سچے ہیں، ہر قوم نے ایسے ہی کیا، ہر نئے آنے والے نبی کو اس کی شریعت کو نہیں مانا۔ پھر بھی اگر وہ آپ کو جھٹلائیں نبی، تو آپ کہہ دیے کہ تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے اور اس کا عذاب مجرم لوگوں سے ہٹایا نہیں جاتا۔ جن لوگوں نے شرک کیا وہ بہت جلد کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہی ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کرتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا۔ اے نبی، آپ پوچھیں کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے تو تم اسے ہمارے لیے نکال لاؤ۔ تم گمان کے سوا کسی چیز کی پیروی نہیں کرتے اور تم محض قیاس آرائیاں ہی کرتے ہو۔ اکثر اوقات میرے پاس سوالات آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایسے ہے اور یہ ویسے ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، قرآن کو اس حالت میں پکڑنا ناجائز ہے، اس حالت میں پڑھنا ناجائز ہے، ایسے قرآن کو ہاتھ لگانا ناجائز ہے، قرآن کو کسی طرح چھو نہیں سکتے، قرآن کو کپڑے سے بھی پکڑنا جائز نہیں ہے۔ تو بہت سی باتیں ایسی کیا سرائیاں لے کر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ ہمیں بتائیں گے کہ یہ تو سب غلط ہے، ہمارے ابا و اجداد نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا، آپ کیسی باتیں کہتے ہیں؟ بجائے اس کے کہ ان سے ہم بحث و مباحثہ کریں، میں صرف ایک بات کہتی ہوں کہ آپ ہمیں دلیل دیجئے، آپ ہمیں حدیث کا کوئی حدیث کا ریفرنس دیجئے، قرآن کی کوئی آیت کا ریفرنس دیجئے، تاکہ ہم بھی آپ کی بات کو سمجھ سکیں اور ہم بھی اس پر یقین کریں۔
پھر جب وہ لانے سے قاصر ہوتے ہیں، نہیں لا پاتے، تو پھر آپ ان کو اپنی دلیل دیجیے۔ اپنے وقت کو ایسے ضائع مت کیجیے کہ جو اس طرح سے لے آئے، آپ پہلے ان سے ان کی دلیل مانگیے۔ آپ ان سے وہ دلیل پوچھیے کہ جس دلیل پر وہ لا کر آپ کے ساتھ بحث و مباحثہ کرتے ہیں، کیونکہ آپ کی بات انہوں نے قطعاً نہیں ماننی، لیکن آپ کی دلیل مانگنے کا یہ فائدہ ضرور ہوگا کہ وہ خود پڑھیں گے، خود اس کے اوپر ریسرچ کریں گے۔ جب وہ ریسرچ کریں گے تو پھر آپ کی بات کو سننے کے لیے کان لگائیں گے، ادروائز آپ کی باتیں ان کے لیے بے معنی ہیں، کوئی وقت نہیں ہے۔ نبی آپ کہہ دیں کہ کامل دلیل اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، چنانچہ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو وہ ضرور ہدایت دے دیتا۔ آپ کہہ دیں تم اپنے گواہ لاؤ جو گواہی دیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی نے ان کو حرام کیا ہے، پھر اگر وہ گواہی دے بھی دیں تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیں، خدا اپنی خواہشات کی پیروی کریں۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور وہی دوسروں کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں، آپ کہہ دیں آؤ میں پڑھ کر سناتا ہوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے، یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ پہلا اللہ نے حق دیا والدین کا، اپنے بعد اللہ نے پہلا حق والدین کا کہا، بار بار کہا، اور پھر کہا اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے، اور بے حیائی کے قریب ہرگز نہ جاؤ، ان میں سے جو ظاہر ہو اور جو پوشیدہ ہو، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے اسے ناحق قتل نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو، اور یتیم کے مال کے بھی قریب ہرگز نہ جاؤ، مگر جو طریقہ سب سے بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائیں، یعنی کہ اپنی بالغ ہو جائیں، اپنے مال کی حفاظت کر سکیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی یہ سوسائٹی کے اندر جو خرابیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ساروں کو ون بائی ون ایکسپلین کیا، اور ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ ہم کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق، اور جب تم بات کرو تو انصاف کرو، خواہ کوئی رشتہ دار ہو، اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان احکامات کا تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو، اور بلا شبہ یہی میرا راستہ ہے جو سیدھا ہے، چنانچہ تم اس کی پیروی کرو اور دیگر راستوں کی پیروی نہ کرو، کہ وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے جدا کر دیں گے۔ یہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں تاکیدی طور پر حکم دیا ہے تاکہ تم بچ سکو۔ اللہ کے راستے کو ایک دفعہ اپنا لیں تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت سے بھٹکائے گا نہیں۔ ثم آتینا موسیٰ، پھر ہم نے موسیٰ کو الکتاب کتاب دی، تماما علی الذین احسن و تفصیلا، کتاب دی ہر اس شخص کے لیے نعمت کی تکمیل تھی جو نیکی کی روش اپنائے، ہر اس شخص کے لیے یہ نعمت تھی، اور ہر حکم کی تفصیل تھی اس کتاب کے اندر، اور ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں، اور اس ایمان لانے کے سبب وہ ڈر جائیں۔ اور یہ ایک بابرکت کتاب جس کو ہم نے ہی نازل کیا ہے۔ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کتاب کے لیے بارے میں فرمایا کہ چنانچہ تم اس کی پیروی کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ کہیں تم یہ نہ کہو کہ یقیناً کتاب تو ہم سے پہلے ہی کہ دو گروہوں پر نازل کی گئی تھی، یعنی کہ ہم سے پہلے لوگوں پر نازل کی گئی تھی، ہمارے پاس تو کوئی کتاب ہی نہیں تھی جس پر ہم ایمان لاتے، کیونکہ اللہ نے اس سے پہلے رسولوں کو کسی خاص قوم کے لیے بھیجا تھا۔ اللہ نے ان کی غفلت کو بھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی حجت کو بھی ان سے ہٹا دیا، اور ہم ان کی کتابوں کے پڑھنے پڑھانے سے یقیناً غافل تھے، کیونکہ ہمیں تو ان کی زبان ہی سمجھ نہ آتی تھی۔ عن دراستهم لغافلين او تقولوا لو ان انزل علينا الكتاب لكنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا تم کہو کہ اگر یقیناً ہم پر بھی کتاب اتاری جاتی تو ہم یقیناً ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ بلا شبہ یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے یہ روشن دلیل والی، ہدایت والی اور رحمت والی کتاب آ چکی ہے، پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ ہم انہیں جلد ہی بہت برے عذاب میں مبتلا کر دیں گے جو ہماری آیات سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، اس کے بدلے جو وہ کنارہ کشی اختیار کرتے تھے۔ کیا ہم مسلمان بھی اللہ کے قرآن سے کنارہ کشی اختیار نہیں کرتے؟ غلاف میں لپیٹ لپیٹ کر اونچا اونچا سنبھال سنبھال کر رکھ دیا۔ ہم لوگوں کو یہ بھی بڑا مشکل لگتا ہے کہ ہمارے سائڈ ٹیبل پر قرآن کیوں پڑا ہوا ہے؟ یہ قرآن کی بے حرمتی ہوگی، سائڈ ٹیبل پر کیوں ہے قرآن؟ اچھا اسٹڈی ٹیبل پہ قرآن کیوں رکھا ہوا ہے؟ اونچا کر کے الماری میں سب سے اوپر کیوں نہیں رکھا گیا؟
اتنا اونچا رکھ دیں قرآن کو کہ آپ کو قرآن اٹھاتے وقت لپکنا پڑے، نیچے سٹول رکھیں، چیئر رکھیں، پھر اوپر سے لپک کر قرآن کو اٹھائیں، یا پھر سیڑھی لگا کر آپ اوپر سے قرآن کو اٹھائیں، گھر کے اوپر گھر میں جو سب سے اونچی ترین جگہ ہے نا وہاں پر قرآن کو رکھیں، تاکہ قرآن کو اٹھانے میں مشقت بھی ہو نا، قرآن آپ کی فوراً ایکسس میں نہ آئے۔ قرآن ایسی جگہ پر کیوں نہ ہو کہ آپ چلتے پھرتے قرآن کو اٹھائیں، آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، پھر کھول کے قرآن کو دیکھیں، آپ کا ذہن قرآن سے اتنا جڑا ہوا کیوں نہ ہو کہ آپ بار بار قرآن کو کھول کے پڑھنے کی کوشش کریں۔ جب اتنے دور اپنے سے دور رکھا ہوگا قرآن، تو کیا آپ قرآن کو بار بار کھولیں گے؟ اتنا وقت ہے آپ کے پاس؟ پھر تو شیطان کہے گا اچھا ابھی اٹھاتے ہیں، ابھی کھولتے ہیں، ابھی کرتے ہیں۔ اپنی ایکسس پہ رکھیے قرآن۔ آپ کی سائڈ ٹیبل کی زینت ہونا چاہیے قرآن، آپ کی اسٹڈی ٹیبل کی زینت ہونا چاہیے قرآن۔ آپ اگر قرآن کو اپنے اتنے قریب رکھیں گے تو یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر بہت رحمتیں نازل کرے گا، اور بار بار آپ قرآن کو کھولیں گے انشاءاللہ۔ ایک چھوٹی سی بات آپ کو میں کہنا چاہوں گی، میرے بچوں نے کچھ ویڈیو دیکھ لی، کوئی ڈراؤنی قسم کی، پتہ نہیں کیا انہوں نے دیکھ لیا، تو باہر وہ ڈر رہے تھے، تو وہ مجھے کہتے ہیں ماما ہم آپ کے روم میں سوئیں گے، کیونکہ آپ کے روم میں ہمیں ڈر اس لیے نہیں لگتا کیونکہ آپ کے روم کے اندر نا قرآن بہت زیادہ پڑے ہوتے ہیں، تو ہم آتے ہیں یہاں پر تو ہمیں ڈر نہیں لگتا۔ ہمارے روم میں آپ نے قرآن رکھے ہوئے تھے تو اس وقت تک ہمیں ڈر نہیں لگتا تھا، ہماری ٹیبل پر، ہماری اسٹڈی ٹیبل پر قرآن ہوتے تھے، اب آپ نے وہاں سے ہماری اسٹڈی ٹیبل سے سارے قرآن اٹھا لیے تو اب ہمیں ڈر لگتا ہے۔ تو یہ آپ لوگ اپنے بچوں، آپ کے بچوں کی انکانشیس میں یہ چیز آتی ہے کہ ہاں اٹ مینس کہ قرآن از سم تھنگ ویری اسپیشل۔ آپ کی قرآن سے محبت ہوگی تو بچے کریں گے، ہماری محبت نہیں تو ہمارے بچوں کی محبت کیسے ہوگی؟ پھر آپ ان کو کہتے رہیں قرآن پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، سیکھ لو، سیکھ لو، کیونکہ پھر اپنا بھی تو ڈر ہوگا نا، ہم اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے، مریں گے، ہمارے پیچھے کون ہمارے لیے دعائیں کرے گا؟ جب تربیت ہی نہ کی، جب دنیا کی صرف اور صرف دنیا کی تعلیم میں اولاد کو ڈال دیا، تو پھر وہ اللہ سے کیسے جڑیں گے؟ ہمارے جو زندگی میں نہیں جڑے، ہمارے ہوتے ہوئے ہماری آنکھوں کے سامنے، مرنے کے بعد تو ہو سکتا ہے مہینہ، 2 مہینے، 4 مہینے روئیں، یاد کریں، پھر دنیا کی رنگینیوں میں وہ بھی مصروف ہو جائیں گے جیسے آج ہم مصروف ہیں، جس میں ہم نے اپنی اولاد کو ڈالا ہوا ہے۔ وہ انتظار نہیں کر رہی ہیں مگر یہ کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، یا آپ کا رب آ جائے، یا آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں۔ جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی، کسی ایسے شخص کا ایمان اسے فائدہ نہ دے گا جو پہلے ہی ایمان نہ رکھتا تھا، یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کمائی تھی۔ آپ کہہ دیں تم بھی انتظار کرو، بلا شبہ ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں اس قیامت کی گھڑی کا۔ یقیناً جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور گروہ گروہ بن گئے، ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے نبی، یقیناً ان کا معاملہ اللہ ہی کے حوالے ہے، پھر وہی ان کو بتائے گا جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ جو نیکی لائے گا تو وہ اس کے لیے اس جیسا 10 گنا ہوگا، اور جو برائی لائے گا وہ اس کے برابر ہی اس کا بدلہ ہوگا۔ برائی کا بدلہ صرف ایک برائی ہے، نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے، سبحان اللہ۔ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، میرے رب نے ہمیں امید دلا دی، ظلم نہیں کرے گا۔ اے نبی آپ کہہ دیں میرے رب نے مجھے سیدھی راہ دکھلائی ہے، کہ وہ ایک مضبوط دین ہے، یہ وہ دین ہے جو ملت ابراہیم ہے۔ ملت ابراہیم کیوں کہا؟ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی اور عیسائی دونوں مانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ یہ مضبوط دین ہے جو ملت ابراہیم، یعنی کہ ابراہیم کا طریقہ اس کا دین ہے، جو ایک ہی طرف کے تھے، مشرکوں میں سے نہ تھے۔ پوری کائنات میں، پوری زمین پر سب کے سب لوگ مشرک، اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، پوری زمین پر ایک مسلمان۔ سوچی ان کے لیے تبلیغ کرنا، ان کے لیے دین پر بلانا کس قدر مشکل ہوا ہوگا۔ اے نبی آپ کہہ دیں بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا میرے اللہ کے لیے ہے، جو جہانوں کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو، ہمارا جینا اور ہمارا مرنا، ہماری نمازوں کو، ہماری قربانیوں کو بھی اپنے لیے خالص کر لے۔ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، کہ اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اسی کا حکم دیا جاتا ہے کہ میں سب سے پہلے فرما بردار ہوں۔ ایسا نہیں کہ میں صرف تمہیں کہہ رہا ہوں فرما برداری کرو، بلکہ میں خود سب سے پہلے فرما بردار ہوں۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے،
اور کوئی جان نہیں کماتی گناہ مگر اسی پر اس کا وبال ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی۔ پھر تمہارے رب کی طرف ہی تمہارا لوٹنا ہے، چنانچہ وہ تمہیں اس کے بارے میں بتائے گا جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا اور تمہیں بعض کو بعض پر درجات میں رتبہ دیا، تاکہ وہ ان چیزوں میں تمہیں آزمائے جو اس نے تمہیں عطا کی ہیں۔ بے شک آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے، اس سزا کے لیے تم جلدی نہ مچاؤ، اور بلا شبہ وہ یقیناً بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا بھی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، سورہ الانعام مکمل ہوئی۔ سورہ اعراف کا آغاز ہوتا ہے، جو کہ مکی سورہ ہے، جس کی 206 آیات ہیں اور رکوع اس کے 24 ہیں۔ سورہ اعراف مکی ہے اور اس میں ہم نے دیکھا کہ 206 آیات ہیں، اور ہم آغاز کرتے ہیں سورہ اعراف کا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکی سورہ ہے، دیکھا ہم نے پھر سے کہ حروف مقطعات سے آغاز ہوتا ہے، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکرى للمؤمنین۔ ایک کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی بات اپنی کتاب کے بارے میں کی۔ ایک کتاب ہے جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، چنانچہ آپ کے دل میں اس سے کوئی تنگی نہ ہو، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے خبردار کریں اور مومنوں کے لیے نصیحت کریں۔ اس قرآن کی کسی آیت سے آپ کا دل تنگ نہ ہو، یعنی اس کے کسی حکم سے آپ کا دل پریشان نہ ہو، اس کے حکم سے آپ کے دل میں کوئی کجی نہ آئے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اللہ تعالیٰ بھی اس قرآن کو نازل کرنے کا مقصد بیان کرتے ہیں کہ اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری جانب نازل کیا گیا ہے، اور اس کے سوا دوستوں کی پیروی نہ کرو، تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ اللہ نے انسان کو کہہ دیا کہ تم بہت کم ہی نصیحت کو قبول کرتے ہو۔ آپ اپنی اولاد کو نصیحت کر 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 کے پاگل ہو جائیں گے، اور اولاد آپ کی نصیحت کی باتوں کو کبھی نہیں سنے گی۔ ہاں، کوئی آپ کے منہ سے بری بات نکلنے کی دیر ہے، وہ ایک لمحہ ایک سیکنڈ آپ کے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی اس کو پکڑ لیں گے۔ یہ اللہ نے کہہ دیا کہ تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو، اور پھر ہم سمجھتے ہیں ہم اپنی اولاد کو کیوں سمجھائیں، بار بار سمجھا کے تھک گئے ہیں، اب چھوڑو، سمجھانا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا میرے رب نے ہمیں بار 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 احکامات کو بار بار ریپیٹ نہیں کیے؟ کیا ہمیں اللہ نے بار 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 نہیں سمجھایا؟ اللہ بھی کہتا نا بس ایک دفعہ کہہ دیا تو بس اب اس کو عذاب پہ لپیٹ لو، پکڑ لو اس کو۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار اتنا بڑی عظیم ہستی ہونے کے باوجود بھی ہمیں بار بار سمجھا رہا ہے، تو ہمیں بھی اپنی اولاد کو بار بار سمجھانا ہے۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی ہی بستیاں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا تو ان پر ہمارا عذاب رات کو آیا، یا جب وہ دوپہر کو آرام کرنے والے تھے، آرام کی حالت میں، سکون کی حالت میں۔ پھر جب ہمارا عذاب ان پر آیا تو ان کی پکار اس کے سوا کچھ نہ تھی، ان قالوا ان کنا ظالمین، کہ انہوں نے کہا کہ ہم واقعی ظالم تھے۔ پھر یقیناً ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور یقیناً ہم رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے، پھر ہم ان کے سامنے پورے علم کے ساتھ ضرور بیان کریں گے، اور ہم کہیں غائب نہ تھے، ہمیں سب معلوم تھا۔ اور اس دن وزن برحق ہے، پھر جس کے پلڑے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اعمال کو ناپ تولیں گے تاکہ پتہ چلے کہ کس کے اعمال زیادہ بھاری ہیں۔ بھاری وزن کیوں کیا جائے گا؟ کہ نیت پر ڈیپینڈ کرے گا کہ ہمارا عمل کتنا بھاری ہے، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہی ہوں گے جنہوں نے خود کو نقصان میں ڈالا تھا، اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہیں زمین میں جگہ دی، یہ زمین پر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں گھر دیا، یہ جگہ اللہ نے ہمیں دی ہے، اور تمہارے لیے اس میں سامان زندگی بنا دیا، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ اللہ اکبر! ہم تو ناشکرے ہیں۔ گھر چھوٹا ہے، گھر بڑا نہیں، گاڑی چھوٹی ہے، نئی ماڈل کی نہیں، گاڑی پرانی ہے، نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری خواہشات ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ ایک گاڑی ہے، بھی شوہر کی الگ ہو، بیوی کی الگ ہو، ہمیں اپنا اپنا کام کرنا ہوتا ہے، وقت نہیں ہوتا۔ موبائل ایک ہے، اب ایک سے گزارا نہیں ہوتا، اب دو ہونے چاہیے۔ سم ایک ہے، ایک سے نہیں، اب ایک سے گزارا نہیں ہوتا، دو دو سم سکتے ہیں۔ ہم بہت ناشکرے ہیں۔
ہر 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 چیز کے اندر جہاں جہاں ہماری پہنچ ہو سکتی ہے اپنی ہرس بڑھاتے جاتے ہیں۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی ہے، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سوائے ابلیس کے ان سب نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے تمہاری صورت بنائی، اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے، ہمارے چہرے بنائے۔ اللہ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہارا جسم بنایا اور سب کچھ، اللہ نے صورت کے بارے میں فرمایا۔ اس اس سے ایک اور بہت اہم ترین بات سمجھنے کو ملتی ہے کہ ہم خواتین جب کسی بچے کے لیے رشتے کی تلاش میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں اس کا ناک موٹی تھی، اس کی آنکھیں ایسی تھیں، وہ اس کی رنگت ایسی تھی، تو یہ چہرے تو میرے رب نے بنائے۔ آپ کو اور مجھے ہرگز اجازت نہیں کہ ہم کسی کے چہرے، کسی کے خد و خال کے بارے میں کوئی ایک لفظ بھی بولیں۔ اللہ اس پر قادر ہے کہ جو حسن اس نے ہمیں اور آپ کو دیا، وہ اس لیے حسن کو لے جانے پر قادر ہے۔ اللہ نے پوچھا تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو سجدہ نہ کرے، جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور وہ خلقتہ من طین، اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ آگ تو مٹی کو جلا سکتی ہے، میں تو اس کو جلا کر راکھ کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال فاہبط منها فما يكون لك ان تتکبر، اتر جاؤ اس سے کہ تمہارے لیے یہ نہیں ہوگا کہ تم اس میں تکبر کرو، سو نکل جاؤ، یقیناً تو واقعی ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ ابلیس نے کہا مجھے اس دن تک کی مہلت دیں جب وہ اٹھائے جائیں گے، یعنی کہ سب کے سب لوگ، الی یوم یبعثون، جب یہ سارے کے سارے وہ اٹھائے جائیں گے۔ انہیں انسان کو تو بنا دیا خلیفہ، مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے۔ اللہ چونکہ کسی کا احسان نہیں رکھتا، اور شیطان نے اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کی، تو رب کائنات نے اس کی ساری کی ساری عبادتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی قیامت تک کے لیے، اس کی زندگی کو بھی بڑھا دیا قیامت تک کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً تم مہلت دیے جانے والوں میں سے ہو۔ قالا، یہ عمر بھی اس کی آزمائش ہے۔ ابلیس نے کہا پھر اس وجہ سے کہ اس نے مجھے گمراہ کیا ہے، یقیناً میں ان کے لیے آپ کے راستے میں ضرور بیٹھوں گا۔ اللہ اکبر، ہم سب کے راستوں میں شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ ہم اتنی کوشش کرتے ہیں اس سے بھاگنے کے لیے، اس سے دامن چھڑانے کے لیے، ہم کسی طرح سے بھاگ جائیں۔ جس جس طرح سے علم آتا جا رہا ہے، اس طرح سے ہماری آزمائشیں سخت ہوتی جا رہی ہیں، ہمارے لیے عمل کرنا اس قدر مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ ہمارے لیے عمل کرنا آسان کر دے، اللہ ہمیں نیکیاں کمانا ہمارے لیے آسان کر دے، ہمارے لیے عبادتیں کرنا آسان کر دے، ہمارے دلوں میں خشوع پیدا کر دے، ہمارے سروں کو سجدے میں سکون عطا کر دے، ہمیں لمبے سجدے کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ پھر میں لازماً ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے ان پر آؤں گا، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے۔ اولاد بڑے مزے سے کہہ دیتی ہے، بڑے مزے سے کہتے ہیں، اور ہم خواتین بھی کہتی ہیں، بڑے مزے سے یہ بات کہہ دیتی ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں پر پورا بھروسہ ہے، we trust on them، ہمیں پورا بھروسہ ہے ہم اپنے بچوں پر، ہم ان کے لیے، ہم نے ان کو موبائلز بھی دے دیے، ہم نے ان کو یونیورسٹیز میں بھی ایڈمیشن کروا دیا، ہم نے اپنے بچوں کو ایجوکیشن میں بھی پڑھا دیا، ہمارے بچے اگر کسی سے بات چیت بھی کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمیں پورا ٹرسٹ ہے ان پر۔ آپ کو کس چیز کا ٹرسٹ ہے؟ جبکہ شیطان نے تو کہہ دیا کہ میں تو ان کے دائیں سے بھی آتا ہوں، میں ان کے بائیں سے بھی آتا ہوں، ان کے آگے سے بھی آتا ہوں، ان کے پیچھے سے بھی آتا ہوں، ہر ہر طرف سے کوئی رستہ اس نے چھوڑا نہیں۔ پھر آپ کا اور میرا ٹرسٹ کیا ہے؟ اب یہ بات اگر آپ اپنی جوان اولاد کو سمجھانا چاہیں گے نا تو قطعاً نہیں سمجھا پائیں گے، اس لیے کہ ہم نے اب بہت دیر کر دی۔ ہم نے اپنے اولاد کو بچپن سے شیطان سے ڈرنا نہیں سکھایا۔ ہمیں اپنے دل میں شیطان کے لیے خوف رکھنا چاہیے، ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ شیطان ہر لمحے ہم پر حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، اکیلا نہیں، پوری فوجیں لے کر تیار بیٹھا ہے کہ ہم اپنے اعمال کو ضائع کرنے کی در پہ ہیں، اور وہ ہمیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے، اور اللہ نے بھی تو اس کو طاقت دے کر اس کو مہلت دے دی۔
اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے بچاؤ کا سبب صرف اور صرف ایک رکھا، اور وہ ہے صرف اور صرف قرآن۔ آپ صرف اس بات کو سوچئے، کیا آپ کا اور میری اولاد کا تعلق قرآن سے ایسا مضبوط ہوا کہ وہ اپنے آپ کو شیطان سے محفوظ کر سکیں؟ کہ ہم نے اپنی اولاد پر ظلم کیا، ہم نے اپنی اولاد پر رحم نہ کیا۔ ہم سے زیادہ ہماری اولادوں کو ضرورت ہے اس قرآن کو سیکھنے کی، سمجھنے کی۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی تو ہمارے بچے گناہوں سے پاک ہیں، معصوم ہیں۔ ہمیں تو پھر ڈر اور خوف لاحق ہو گیا کہ زندگی کے ایسے حصے میں اب زندگی کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو اپنے بچوں کو نیکی کی طرف لے کر آئیے، ان کے ایمان کو مضبوط اور پختہ کیجیے۔ قال اخرج منہا، اللہ نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے، مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا۔ یقیناً جو بھی اس میں سے تیری پیروی کرے گا تو میں لازماً تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ جب جہنم میں ان سب کو ڈالا جائے گا تو جہنم کہے گی اللہ تعالیٰ سے، جہنم کا پیٹ نہیں بھرے گا، کہے گی اللہ اور ہے کہ میرا ایندھن بنایا جائے اور میرے اندر ڈالا جائے۔ کیونکہ آگ جو ہے، آگ ہر چیز کو، آپ جانتے ہیں کہ آگ ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ آگ آپ جتنی چیزیں اس میں ڈالیں گی آگ مزید بھڑکے گی، جہنم بھرے گی نہیں، اور جہنم کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ آخر اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں رکھیں گے اس جہنم میں، اور پھر جہنم کہے گی بس اے رب، تب جہنم کا پیٹ بھرے گا۔ یعنی جہنم اتنی کشادہ ہے، سارے کے سارے لوگوں کو بھی بیچ میں اللہ نے ڈال دیا، بتوں کو بھی ڈال دیا، آدم علیہ السلام سے لے کر یوم قیامت تک۔ پھر بھی جہنم کہے گی اللہ کوئی ہے، اور پکارے گی گناہ گاروں کو، آؤ ان کو میرے اندر ڈالو، ان کا ٹھکانہ یہ ہے، ان کی جگہ یہ ہے۔ اور اے آدم، آپ اور آپ کی بیوی دونوں جنت میں رہو، اور جہاں سے چاہو دونوں کھاؤ، اور دونوں اس درخت کے قریب نہ جاؤ، ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اسی کی بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو جنت میں رکھا، اس سے پہلے شیطان کو وہاں سے نکال دیا۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ طاقت دی تھی کہ وہ انسانوں کو بھٹکائے، اللہ نے وہ طاقت دے کر اس کو جنت سے نکالا، تو اب وہ وسوسے ڈالنے پر ابھی اس کو قدرت تھی، طاقت تھی اس میں۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے لیے وسوسہ ڈالا تاکہ وہ دونوں اس کے لیے ظاہر کر دے، اور ان دونوں کی شرمگاہوں سے جو کچھ ان سے چھپایا گیا تھا، اللہ نے شرمگاہوں کو چھپا رکھا تھا دونوں کی ایک دوسرے سے، اور اس نے کہا تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے نہیں روکا مگر اس لیے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ، کیونکہ فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے لمبی زندگی دی، یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرشتوں سے